کا جو شروع کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. پاکستان میں ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں افغان تقریباً 30 لاکھ، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور وہ پھر بالکل سارے ہمارے وہ نان سٹیزن بن جاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شناختی نہ ہو. تو یہ جو آپ ایلین رجسٹریشن کارڈ بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مین سٹریم میں آ جائیں گے، وہ بینک میں پیسے رکھوا سکیں گے، وہ بزنس کر سکیں گے، وہ اکانومی کا حصہ بن جائیں گے، ان کو انلیگل کاموں سے وہ بچ جائیں گے. تو یہ بھی آپ نے زبردست کام کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو فراڈ ہوتا ہے معاشرے میں، جو الیکشن کے اندر فراڈ ہوتا ہے، اس کا سارے کا حل ٹیکنالوجی ہے. ڈیٹا اور ٹیکنالوجی، ان دونوں کا استعمال کر کے ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن بھی ایسا کروائیں گے جو سب رزلٹ قبول کر لیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو ڈیٹا کے ساتھ سنک کر دیں گے، اور یہ جو سارا ٹھپے لگانا اور یہ بیلٹ بھرنا اور یہ جو جعلی ایک گھر کے اندر کوئی 100 ووٹس رجسٹر کروانا، یہ سب ختم ہو جائے گا. جیسی ٹیکنالوجی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں گی، اس کے ساتھ نادرا کا ڈیٹا ٹیلی کر کے تو ہم بالکل ایک 21ویں صدی کا الیکشن کروائیں گے، اور انشاءاللہ وہ الیکشن جو سب قبول کریں گے. تو میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں. عمران خان نادرا ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کا عمل بہت ضروری ہے. افغان ریفیوجی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس قدم سے وہ لوگ مین سٹریم میں آ جائیں گے. اس کا بھی جائزہ لیں گے اور وہاں پر نادرا رجسٹریشن سسٹم کے حوالے سے بھی افتتاح کیا جائے گا. لائیو مناظر ہیں، نادرا ہیڈ کوارٹر کے یہ مناظر ہیں، اور نادرا موبائل وین کا یہ افتتاح کر چکے ہیں وزیر اعظم. اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور نادرا کے حکام بھی وہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم نادرا ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں. لائیو مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں. نادرا موبائل وین کا وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا ہے اور نادرا میں ویئر ہاؤس کا بھی وہ جائزہ لیں گے. یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں. نادرا موبائل وین کا انہوں نے افتتاح کر دیا ہے اور رجسٹریشن سسٹم کا بھی افتتاح کریں گے. ویئر ہاؤس کا بھی وزیر اعظم عمران خان جائزہ لیں گے اور اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں. نادرا حکام کی جانب سے انہیں نادرا موبائل وین کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے اور اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم نادرا ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں. عمر جٹ نمائندہ دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم عمران خان نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. یہاں پر آج نادرا نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم افتتاح کریں گے. ایک تو وزیر اعظم عمران خان وہاں پر جو نادرا کی جانب سے ایپ بنائی گئی ہے اس کا بھی افتتاح کریں گے. ایک ایلین رجسٹریشن کارڈ ہے اس کا اجرا کیا جائے گا، اس کا بھی وزیر اعظم آغاز کریں گے. پاس کووڈ-19 کے حوالے سے جو موبائل ویکسینیشن پاسز ہیں اس کا یہ اقدام ایک نادرا کی جانب سے کیا گیا تھا NCOC کی ہدایت پر، اس کا بھی وزیر اعظم افتتاح کریں گے. اور ساتھ ہی جو قومی سطح پر تصدیق و تجدید مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کا آج وزیر اعظم باقاعدہ نادرا کے ہیڈ آفس سے باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے، جس کو پورے ملک میں پھیلایا جائے گا. اس کے ساتھ جو نئے نادرا کے ملک کے مختلف حصوں میں رجسٹریشن سینٹرز ہیں ان کا بھی افتتاح کریں گے. نئی رجسٹریشن وینز ہیں وہ مختلف جگہ پر لگائی جائیں گی، ان کا وزیر اعظم افتتاح کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے نادرا کا ہیڈ کوارٹر میں اس کا بھی وزیر اعظم وزٹ کریں گے، جہاں پر وزیر اعظم کو اس نادرا سینٹر کا، اس ڈیٹا سینٹر کے حوالے سے جو نادرا حکام ہیں چیئرمین نادرا ہیں. جی عمر، بہت شکریہ آپ کا. Hold political consultations between Pakistan and Iraq on a regular basis. Pakistan and Iraq have close fraternal ties based on shared views, commonality of interest, and strong people-to-people linkages. We look forward to further high-level visits envisaged in the coming months to further strengthen our brotherly relations with Iraq. Pakistan remains deeply concerned at the rapidly deteriorating security situation in Afghanistan and lack of progress in the Afghan peace process. As immediate neighbor of Afghanistan, with over 4 million Afghan refugees hosted for over 4 decades,
we have an enduring interest in the peace and stability in Afghanistan. It is evident that after the people of Afghanistan, it is Pakistan that has suffered the most due to decades of conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and $150 billion of economic losses since 2001. Therefore, no other country can be more desirous of peace and stability in Afghanistan than Pakistan. Pakistan has remained consistent in its support to the Afghan peace process. Our support has been critical in achieving the key milestones achieved so far, including the US-Taliban deal to bring peace, initiation of intra-Afghan negotiations, and the agreement between Afghan parties on the rules and procedures. As part of Pakistan's continuing efforts to support the Afghan peace process, Ambassador Mohammad Sadiq, Special Representative for Afghanistan, visited Doha to participate in the regional conference on Afghanistan and the meeting of Troika Plus. We attach great importance to the Troika Plus mechanism involving China, Russia, United States, and Pakistan. We hope that this meeting of Troika Plus, taking place at a critical moment, will help facilitate resumption of intra-Afghan negotiations with a view to achieve a political solution for a peaceful, stable, and prosperous Afghanistan. A delegation of the Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation, led by Dr. Saad Al-Ghufli, visited Pakistan and Azad state of Jammu and Kashmir from 5th to 9th of August 2021. OIC's Council of Foreign Ministers had mandated the IPHRC to assess the post-5th August 2019 abysmal human rights situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The visit was particularly timely as it coincided with the completion of 2 years of India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. While Pakistan provided unimpeded access to the Commission, India continues to deny them access and as well as to other human rights organizations to visit the occupied territory despite its false claim of normalcy in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. During the visit, the IPHRC delegation met with the Pakistani and the Kashmiri leadership and refugees from the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The delegation also visited the line of control and met with the victims of the ceasefire violations carried out by the Indian occupation forces. The aim of the visit was to investigate and report on the human rights and humanitarian situation in IIOJK and to make recommendations for the promotion and protection of Kashmiris' fundamental rights and freedoms. Findings and recommendations of IPHRC will be presented at the 48th OIC Council of Foreign Ministers meeting scheduled to be held in Islamabad next year. The international community, particularly the key organizations including the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation, must continue playing their role in seeking a just resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of Kashmiri people. I thank you very much and am happy to take questions on these or other foreign policy developments. ترجمان